پاکستان میں کرونا مریضوں میں بلیک فنگس کیسز سامنے آ گئے۔ بلیک فنگس سے 4 کرونا مریضوں کا انتقال اور متعدد کیسز۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ متعدد سینٹرز بلیک فنگس کے یہ کیسز رپورٹ نہیں کیے۔ مریضوں میں اس مہلک فنگل انفیکشن کی تشخیص مشکل سے ہوتی ہے۔ سفارتکاروں کو عمران خان کی سرزنش پر سابق سفیروں کی ایسوسی ایشن ناراض۔ وزیر اعظم کو شکایتی خط لکھ دیا، کہا کہ سفیروں پر بغیر تحقیقات تنقید ناقابل فہم ہے۔ خامیوں کی تصحیح کرنی چاہیے، نہ کہ عوامی سطح پر سرزنش کی جائے۔ تحقیقات کے بغیر پورے ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزارت خارجہ کے صرف 320 افسران 120 سفارت خانوں میں کام کر رہے ہیں۔ اتنی کم افرادی قوت کے ساتھ سفارت خانے بہترین کام کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے عید کے بعد پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کا امکان مسترد کر دیا۔ کہا کہ ناراضی ذاتی نہیں، اصول توڑنے پر ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی کرسی لینے کے لیے اعتماد توڑا گیا، حکومتی اراکین کو اٹھا کر اپنے ساتھ ملایا گیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات چیت، کہا حکومت کو بجٹ اجلاس میں اپوزیشن سے نہیں اپنے اندر سے خطرہ ہے۔ قومی اسمبلی سے اپوزیشن 160 نشستیں خالی کر دیتی تو اس کا اثر ہوتا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب نشستیں خالی کرنے سے وہ اثر نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر ڈالنے کی نیب کی درخواست وزارت داخلہ کو موصول۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے جیو نیوز کو بتایا کہ آج صبح طے کریں گے کہ ای سی ایل کی درخواست پر غور کے لیے اجلاس کب بلانا ہے۔ اجلاس میں ہی طے کریں گے کہ نام ای سی ایل میں ڈالنا ہے یا نہیں، پھر وہ فیصلہ کابینہ کو بھجوایا جائے گا۔ نیب لاہور نے بھی شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چینی مہنگی کرنے والوں کو کبھی این آر او نہیں دیں گے۔ جن لوگوں کے خلاف 25 سال جدوجہد کی ان کے ساتھ بھی کبھی ناانصافی نہیں کی، جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کریں گے۔ عمران خان کا عوام کے فون کالز پر جواب۔ وزیر اعظم کا ایمیزون کے پاکستان کو سیلر اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دینے کا خیر مقدم، کہا کہ اس سے برآمدات بڑھیں گی۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر عوام سے ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی اپیل، کہا عید کی چھٹیوں میں احتیاط کر لی تو آگے بہت فائدہ ہوگا۔ عید سے پہلے فلسطینیوں پر اسرائیل نے قیامت ڈھا دی۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری، 130 حملوں میں کئی رہائشی عمارتیں نشانہ بنی۔ خوف سے سہمے لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے، بچے خوف سے چلاتے رہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 28 ہو گئی، 10 بچے بھی شہیدوں میں شامل، 180 فلسطینی زخمی۔ حملوں میں حماس کے 15 کمانڈر بھی مارے گئے۔ 11 سال کے بچے کی موت پر والدہ غم سے نڈھال، بہن بھائی بے حال۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ حماس کے راکٹ حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک اور 70 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینیوں پر حملے تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس کا بھی اسرائیل سے حماس پر حملے بڑھانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم پر اظہار افسوس، کہا ایک ملک کے رد عمل سے کچھ نہیں ہوگا، اسلامی امہ کو ایک زبان ہو کر اپنی بات کرنا ہوگی۔ بھارت سے مذاکرات پر وزیر اعظم نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے اقدامات کی واپسی تک پاکستان بھارت سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ عوام کے سوالوں کے براہ راست جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افسوس ہے کہ مغرب انسانی حقوق کی بات تو کرتا ہے لیکن کشمیر کے مسئلے پر اس طرح ساتھ نہیں دیتا جیسے دینا چاہیے۔ سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کی کوئی قیمت ادا نہیں کر رہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان، کہا پاکستان نے مقبوضہ کشمیر پر کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود مسئلہ کشمیر داخلی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ کشمیر سے متعلق بھارت کے ساتھ اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، مستقبل میں بھی کسی بات چیت کے لیے بھارت کو کشمیر سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔
دورے سعودی عرب سے وزیر اعظم نے چاول کے 19,000 تھیلوں کے علاوہ کیا کامیابی حاصل کی؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوال۔ کہا وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کے اخراجات کا موازنہ زکوٰۃ کی مد میں حاصل ہونے والے چاولوں کے تھیلوں کی قیمت سے کیا جائے۔ کیا عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد ایٹمی ملک کو زکوٰۃ کے چاول کے لائق بنانے کے لیے تھی؟ خدا کسی کو ایسی جدوجہد کی توفیق نہ دے۔ وزیر اعظم کو علم ہی نہیں کہ وہ تبدیلی کے سونامی سے قیامت برپا کر چکے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان میں زکوٰۃ کے چاولوں کی تقسیم شروع کر دی۔ کراچی میں سعودی قونصل خانے نے بتایا کہ 19,000 افراد میں 21 کلو کے چاولوں کے تھیلے تقسیم کیے گئے۔ نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سعودی عرب سے فطرانے کے چاول لائے ہیں، کشمیر کا سودا کر لیا، لوگ سوال نہ کریں اس لیے حدیبیہ پیپر ملز کیس اٹھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے پھر جسٹس فائز عیسیٰ پر حملہ کیا۔ یہ ایک ہفتے میں فواد چودھری کا جسٹس فائز عیسیٰ پر تیسرا حملہ ہے۔ سپریم کورٹ نوٹس لے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا حدیبیہ پیپر ملز کیس میں نئے حقائق سامنے آنے کا دعویٰ۔ کہا نئے حقائق پر نئی تفتیش ہوگی۔ یہ کیس تقریباً 1 ارب 24 کروڑ روپے کے فراڈ اور پیناما پیپرز کیس سے بڑی کہانی ہے۔ احتساب عدالت میں آیا تو شریف فیملی ڈیل کر کے سعودی عرب چلی گئی۔ 2008 میں معاملہ دوبارہ اٹھایا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مکمکہ نے کیس پھر رکوا دیا۔ کارروائی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی تو 2 رکنی بینچ نے منقسم فیصلہ سنایا۔ مقدمہ 2014 میں بند کر دیا گیا۔ کیس بند کرنے کا فیصلہ دینے والے جج صاحب کے بیرونی ملک اثاثوں کا انکشاف سامنے آیا۔ امید ہے عدلیہ ان ججز کے خلاف کارروائی کرے گی جنہوں نے شریف فیملی کی معاونت کی۔ پاکستان میں 40 سال سے کم عمر افراد میں کرونا سے اموات کی شرح 1% سے کم رہی۔ وفاقی وزیر اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ 41 سے 50 سال کے افراد میں شرح اموات تقریباً 2%، 51 سے 60 سال کے افراد میں شرح اموات تقریباً 4% رہی۔ 71 سے 80 برس کے افراد میں شرح اموات 11% رہی۔ 80 سال اور سے زیادہ عمر کے لوگوں میں شرح اموات 15% سے زیادہ رہی۔ کرونا سے اموات کا خطرہ عمر کے ساتھ تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ ملک میں کرونا سے ہونے والی اموات میں 53% اموات 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کی ہوئیں۔ 12 مئی سے 40 سال عمر کے افراد واک ان ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ پر ریفرینڈم کرا لیا جائے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافے نے تجویز دے دی۔ کہا کہ انتخابی اصلاحات پر عوامی اور سیاسی بحث اور مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم ریفرینڈم کی تجویز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کر سکتے ہیں۔ آٹا، چینی اور مرغی کا گوشت مزید مہنگا ہو گیا۔ کوئٹہ میں 1 کلو چینی 8 روپے اضافے کے بعد 108 روپے کلو ہو گئی۔ 1 کلو مرغی کا گوشت 480 روپے کا ہو گیا۔ حیدرآباد میں مرغی کا 1 کلو گوشت 20 روپے اضافے سے 520 روپے کلو پر پہنچ گیا۔ لاڑکانہ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 20 روپے اضافے سے 600 روپے کا ہو گیا۔ نماز عید الفطر کھلی جگہ پر SOPs کے ساتھ پڑھائی جائے۔ رش ہو جائے تو 2 سے 3 جماعتیں کرا لی جائیں۔ NCOC نے گائیڈ لائن جاری کر دیں۔ کہا کہ نماز عید کا خطبہ چھوٹا رکھا جائے۔ بیمار، بزرگ اور 15 سال سے کم عمر بچے عید کی نماز پڑھنے نہ آئیں۔ نمازی ماسک پہنیں، گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ پاکستانی فلم کے لیے بین الاقوامی اعزاز۔ پروڈیوسر نگہت اکبر شاہ کی فلم دریا کے اس پار نے نیو یارک فلم فیسٹیول میں 3 ایوارڈ جیت لیے۔ 96 فلموں کے مد مقابل بہترین شارٹ فلم، بہترین ہدایت کار اور بہترین اداکارہ کے ایوارڈز اپنے نام کیے۔